السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمامی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آج کے سبق میں تختی نمبر 24 ادغام یرملون اس سبق کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا ہے ادغام یرملون اور کیا ہے ادغام یرملون کا قاعدہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے تمام ہی ناظرین سامعین سے میری درخواست ہے کہ جو ناظرین ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئے ویڈیو اور نیا سبق آپ تک پہنچے، کوئی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ محترم ناظرین، یہ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے۔ اس کے پچھلے اسباق میں ہم نے 3 سبق پڑھے جو کہ اس کے ہیں۔ پہلا سبق جو تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ ہے وہ ہے اظہار ہے، دوسرا قاعدہ اخفاء ہے اور تیسرا قاعدہ اقلاب ہے۔ تو جو ناظرین نے یہ پچھلے 3 تنوین و نون ساکن کے قاعدے نہیں دیکھے، نہیں سمجھے، تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کی لنک ایڈ کر لوں گا، وہاں سے جا کے ضرور ان سبقوں کو، ان اسباق کو دیکھیں۔ چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حروف ادغام 6 ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ الف، مشق ادغام بلا غنہ۔ اب یہاں پر ادغام بلا غنہ کی مشق ہوں گی۔ قاعدے کو سمجھتے ہیں کہ ادغام کے 6 حرف ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 4 حرف ہے، یہ 6 حرف ہے۔ اس میں سے 4 حرف مال غنہ ہے، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اور 2 حرف لام اور را یہ بلا غنہ ہے، یعنی اس کے پڑھتے وقت غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہم آج کے سبق میں ہم ادغام بلا غنہ کی مشق کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ چلیے نیچے اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ ادغام را، یعنی را کے ادغام کا قاعدہ۔ محمد رسول اللہ، میم پیش محا، میم زبر حم، میم زبر محمد، دال را پیش در، دال را دو پیش در، محمد را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، محمد الرسول، لام پیش لل، محمد الرسول، لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ۔ محترم ناظرین، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، اس لیے کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے را ہے، تو بغیر غنہ کے یہاں پر ادغام ہوگا، جیسے محمد الرسول اللہ، من ربک، میم را زیر مر، را با زبر رب، من رب، با کاف زیر بک، من ربک۔ ایسے یہاں پر نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے را ہے، تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، جیسے من ربک۔ رؤوف الرحیم، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا را دو پیش فر، رؤوف، را زبر را، رؤوف را، حایا میم زیر حیم، رؤوف الرحیم۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے را ہے، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ رؤوف الرحیم، عیشت الراضیہ، عین یا زیر عی، شین زبر ش، عیش، تا را دو زیر تر، عیشت الرا، الف زبر را، عیشت الرا، ضاد زیر ضی، عیشت الراضی، یا ہا زبر یہ، عیشت الراضیہ۔ ادغام بلا غنہ ہوگا، اس لیے کہ 2 زیر کی تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے را ہے۔
چلیے نیچے دیکھتے ہیں. ادغام لام مل لدنہ، میم لام زیر مل لام زبر ل مل، دال نون پیش دن مل لدن، ہا پیش ہو مل لدنہ. یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرف لام اور را میں سے لام ہے. کل لہو، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل لام زبر ل کل ل، ہا الٹا پیش ہو کل لہو، یا کلہو، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یا کل لام زبر ل یا کل، ہا الٹا پیش ہو یا کلہو، یا کلہو. رزقا لکم، را زا زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزقا لام زبر ل رزقا ل، کاف میم پیش کم، رزقا لکم. یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرف لام اور را میں سے لام ہے. رزقا لکم، اف لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، اف لام زبر ل اف ل، کاف میم پیش کم، اف لکم. من لبن، میم لام زیر مل لام زبر ل مل، با زبر ب مل لب، نون دو زیر نن مل لبن. ادغام بلا غنہ ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرف لام اور را میں سے لام ہے. مل لبن. محترم ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو میں تختی نمبر 24 ادغام جر والمجرور کے اس تختی میں سے آج ہم نے اس کا پارٹ 1 پڑھا، جس میں ادغام بلا غنہ کے دو حرف لام اور را، اس قاعدے کو ہم نے سمجھا، اس کی مشقوں کو ہم نے پڑھا. اس کے دوسرے پارٹ کے اندر ہم با مشق ادغام مال غنہ، یعنی وہ ادغام جس میں غنہ ہوگا، اس کے 4 حرف ہے یا واو میم نون، ان چاروں حروف کے قاعدوں کو اور ان کی مشقوں کو اگلے اس کے پارٹ نمبر 2 میں سمجھیں گے. تو چلیے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے اگلے سبق میں اس کے پارٹ نمبر 2 میں. اگر آج کا سبق اچھا لگا تو ضرور اس کو لائک کیجیے، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.